نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کہا جاتا ہے کہ مہذب افراد سے مہذب سماج کا قیام ہوتا ہے اور غیر مہذب افراد سے تخریبی سماج وجود میں آتا ہے۔ موجودہ عہد انتشار و خلفشار کا عہد ہے۔ 20ویں صدی سے 21ویں صدی کے 14-15 برسوں تک قومی اور بین الاقوامی سطح پر روز بروز سماج زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ سماج کی قدریں تبدیل ہو رہی ہیں۔ کل کی جو باتیں سماج میں معیوب سمجھی جاتی تھیں اور جنہیں ہر کوئی بری نظر سے دیکھتا تھا، بدلتے وقت میں انہیں نہ صرف اچھا سمجھا جانے لگا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جانے لگی۔ مثلا رشوت خوری، کمیشن، ڈونیشن، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، جنس مخالف سے دوستی، بے پردگی، فحاشی، ٹی وی فلم بینی وغیرہ کو اب غلط نہیں سمجھا جاتا۔ ڈونیشن کی آڑ میں کیا کیا ہوتا ہے، جن سے مخالف سے دوستی تو اب عام بات ہو گئی ہے اور اسے اب برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ والدین بھی اپنے بچوں کے دوستوں کے وقت بے وقت آنے جانے کو برا نہیں سمجھتے۔ بے پردگی بھی اب سماج میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ برقعے کا چلن کم ہو رہا ہے۔ چست اور چھوٹے کپڑوں کا عام رواج ہے۔ فلم اور ٹی وی کے تازہ ترین فیشن کو نئی نسل بلا جھجک قبول کر رہی ہے۔ دوسری طرف نئی نسل میں تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں بھی زبردست مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ اس منظرنامے میں مدارس کی کردار پر بھی غور کرنا چاہیے۔ مدارس جہاں علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت کا بڑا اور اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہیں بہترین اور صالح معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں۔ یہی نہیں، ہندوستان کے تقریباً سبھی بڑے مدارس اپنے اپنے طور پر ایک نسل کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں۔ مدارس میں اخلاق تو سکھائے ہی جاتے ہیں، ساتھ ہی معاشرے میں فرد کی ذمہ داری اور حقوق و فرائض سے بھی واقف کرایا جاتا ہے۔ ہر سال مدارس سے فارغ ہونے والے ہزاروں اور لاکھوں طلبہ و طالبات معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ فارغین مدارس، مساجد اور تعلیم گاہوں میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں نہ صرف دین اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کو عام کرتے ہیں بلکہ اچھے اور بہترین انسان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کفایت شعاری، صبر و ضبط، یقین کامل، اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ساتھ روز و شب کو زندگی کرنا اور دوسروں کے لیے ماڈل بننا۔ دوسری طرف سماج اور معاشرہ انہیں کیا دیتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ شرافت، ایمانداری اور اچھے انسان کی مثال سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ ہوس، حرام کمائی، لغوباتیں، فضولیات سے دور رہنے والے ان افراد کی مدد سے بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی جائے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ انہیں بے وقعت اور بے حیثیت سمجھا جاتا ہے، تضحیک آمیز رویہ روا رکھا جاتا ہے اور ان کے حلیے بشرے پر طنز کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ صالح معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں مدارس کی محنت رنگ نہیں لاتی۔ غلط کو غلط، جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے اور سمجھانے کے جذبے دم توڑنے لگتے ہیں اور پھر پورا معاشرہ ایک وبا کا شکار ہو جاتا ہے۔ موجودہ معاشرہ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے۔ اب پیسے اور طاقت کو سلام کیا جاتا ہے، بدمعاش کو شریف سمجھا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، خصوصاً مدارس کے منتظمین کی ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پورے ہندوستان میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں اور ہر مدرسے سے فارغین کی اوسط تعداد 5 بھی مان لی جائے تو تقریباً 5 لاکھ طالب علم مدارس سے ہر سال فارغ ہو کر عملی زندگی میں یعنی معاشرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم خیر کے، فلاح کے، امن کے صالح اقدار کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کے معمار ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ہر طرح کے سامان حرب سے مسلح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اسلام پر ہونے والے حملے 4 طرفہ ہیں، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ویب سائٹ وغیرہ، یعنی سائبر اسپیس سے حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ان سپاہیوں کو موجودہ نظام کے ان تمام آلات سے نہ صرف آگاہ ہونا ہوگا بلکہ ان کا ماہر بھی بننا ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو جب مدارس کے فارغ یہ افراد حافظ بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، عالم بھی ہوں، انجینئر بھی، مفتی بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی، پھر یہ معاشرہ خود بخود ایک انقلاب کا گواہ بنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بعض بڑے مدارس میں انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، سول سروسز، کوچنگ کی سکول، مینجمنٹ کالج، لا کالج بھی کھولے جائیں اور فارغ طلبہ و طالبات کو یہ کورسز بھی کرائے جائیں، جس کے بعد یہ ہر طرح سے معاشرے کی شریر قوتوں سے مقابل ہو سکیں گے۔
آخری بات یہ کہ کیا یہ ذمہ داری صرف مدارس ہی کی ہے؟ نہیں، میری رائے ذرا مختلف ہے۔ دنیا دار ادارے یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی ہاں، ایسے تعلیمی ادارے جو ہمارے ہیں یعنی مسلمانوں کی عصری تعلیم گاہیں، ان اداروں میں بھی دین کی تعلیم کا ایسا ہی نظم ہونا چاہیے تاکہ جب یہ لاکھوں افراد معاشرے میں داخل ہوں تو صالح معاشرے کی تشکیل میں مدارس کے فارغین کے ہمہ قدم رہیں۔ پھر کوئی طاقت صالح معاشرے کی تشکیل میں مانع نہیں ہو سکتی۔ کاش ایسا ہو جائے، خدا کرے ایسا ہو جائے۔ السلام